روحا خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام دوستو عزیزو، اللہ پاک کا بڑا انعام اور احسان ہوا جس اللہ پاک نے صبح آنکھ کھلتے ہی ایک دوبارہ نئی زندگی عطا فرمائی۔ ہم سوتے ہی موت کے جہان میں چلے گئے تھے، اور دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی آنکھ بندی رہی، کھلی نہیں، اور اللہ نے ہمارے اوپر بڑا فضل فرمایا کہ پھر ایک نئی زندگی کا صبح سے آغاز ہو گیا۔ نیند اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور یہ پھر جاگنا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر جتنا نظام ہے، آسمانوں کا نظام، ستاروں سیاروں کا نظام، ہواؤں کا نظام، سردی گرمی کا نظام، بارشوں کا نظام، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی کتنا ہی چاہے بارش ہو جائے، کوئی بارش نہیں کر سکتا۔ حالانکہ کتنی دنیا ترقی کے اندر چلی گئی ہے، بڑی بڑی چیزیں بنا لی، بارش نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کا جو ہے بہت بڑا ایک جو ہے ہمارے لیے ایک نشانی ہے، بادلوں سے پانی کا برسنا۔ ایک عرب تھا، جماعت میں آیا تھا، وہ کہنے لگا، آپ نے بادلوں سے پانی برستے دیکھا ہے؟ ہمارے علاقوں میں سوڈان کا کوئی علاقہ بتایا کہ ہمارے علاقوں میں بادل سے کبھی کبھی مچھلی بھی برستی ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ پچھلی قوموں کے اوپر اللہ رب العزت نے بادلوں سے پتھر بھی برسائے، آگ بھی برسائی ہے۔ بادل قوم نے سمجھا کہ یہ بڑے کالے بادل ہیں اور ہمارے لیے جو ہے نا خوشخبری ہے بارش کی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ اللہ کی پکڑ تھی، عذاب تھا۔ اس آسمان نے پانی کیا برسانا تھا؟ آگ اور پتھر برسائے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ پہاڑوں کے اندر سختی اکیلے اللہ پاک نے پیدا فرمائی، زمین کے اندر نرمی اللہ پاک نے پیدا فرمائی۔ ایک ہی زمین ہے، ہم اور آپ کھیتوں کو دیکھتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، وہی پانی لگاتے ہیں، وہی سورج کی روشنی، چاند کی چمک، ہاں جی، ہر پھل کا، ہر سبزی کا ذائقہ کس نے علیحدہ کیا جی؟ اللہ پاک نے علیحدہ کیا۔ اللہ پاک ہی رنگ بھرتے ہیں اس کے اندر۔ کتنے کتنے خوبصورت اللہ پاک نے پتے بنائے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ایک ہی درخت کے اندر ہزاروں کے حساب سے پتے ہیں، ایک پتے کا نقشہ دوسرے نقشے پتے کے ساتھ نہیں ملتا۔ 7.25 ارب انسان ہیں۔ اس اعتبار سے ہر انسان کو 2 ہاتھ ہیں۔ 14.5 ارب ہاتھوں کے اندر لکیریں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، شکلیں مل جائیں تو عادتیں نہیں ملتی، طبیعتیں نہیں ملتی۔ یہ کس کا کارخانہ ہے؟ اکیلے اللہ پاک کا کارخانہ۔ ہم اور آپ موجود ہیں اس دنیا کے اندر، ہم سے کتنے پہلے لوگ گزر چکے، کتنے لوگ آئیں گے۔ اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ لوگ استعمال کر کر کے دنیا سے چلے گئے، کبھی اعلان نہیں ہوا کہ بھائی آج پیاز نہیں ملیں گے، پیاز ختم ہو گئے، آج سبزیاں ترکاریاں نہیں ملے گی، پھل فروٹ نہیں ملے گا، ایسا کبھی اعلان نہیں ہوا۔ لوگ کھا کھا کے چلے گئے، مگر دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر اضافہ ہی ہے۔ پہلے سبزیاں موسمی اعتبار سے ملا کرتی تھی، موسم کی سبزی ہوتی تھی۔ اب دیکھو منڈیوں کے اندر، بازاروں کے اندر 12 مہینے وہ سبزی مہیا ہے۔ یہ اللہ کے خزانوں سے آ رہی ہے۔ قابل احترام دوستو عزیزو، اتنا بڑا طاقت والا اللہ، اس کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس قدر بندے کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اس کے اندر بہت ساری باتیں آ گئی، جس قدر بندے کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی،
اتنا ہی اللہ پاک لوگوں کی دلوں میں اس کی عزت پیدا کر دیں گے۔ ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے علم والے دیکھے، تقویدار دیکھے، کہ جب حدود اللہ سے وہ کراس کر گئے، اللہ کی حدیں بنائی ہیں نا، ہر چیز کے اللہ کے تلک حدود اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے احکامات میری حدیں، جو حدوں سے بندہ کراس کرتا ہے، تو بڑے تقوی والے بڑے علم والے جب اس بات کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ پاک لوگوں کی دلوں سے ان کی وقعت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہماری دل اللہ پاک کی عظمت سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کا استحضار ہو، بات کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، بات کو سن رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، معاملہ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میرے حصے کی گواہی ہے، گواہی دے رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، قدم اٹھا رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، ہاتھوں سے پکڑ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی حدود جو ہے نا ہماری پار ہو جائیں گے۔ اللہ بڑے حلیم ہیں، اللہ پاک بندے کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے بندہ کہاں تک جاتا ہے، پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب اس شکاری کی طرح جو شکار کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، وہ سانس بھی نہیں لیتا کہ شکار ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ اچانک پکڑ آتی ہے تو اللہ پاک نے فرعون کو کیسے پکڑ لیا، شداد کو کیسے پکڑا اللہ پاک نے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر اللہ ڈھیل دیتے ہیں بندہ ابھی آ جائے۔ اور کیسا کریم اللہ ہے کہ 100 قاتل طلب ہے معافی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، 100 آدمیوں کا قتل کیا اس نے، ہاں جی، طلب اس کے اندر سچی ہے، معافی کے پیچھے ہے، اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو گھما دیا۔ جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ توبہ کے لیے نکلا ہے جنت میں لے جائیں گے، جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، 100 کا قتل کر کے آیا ہے، اس کو تو جہنم لے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں فیصلہ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں جاؤ زمین کو دیکھو، جس طرف توبہ کرنے جا رہا تھا اگر وہاں قریب پہنچ گیا تو توبہ قبول، اگر ابھی دور ہے تو جہنم والے لے کے جائیں، گناہوں کی طرف زندگی زیادہ ہے۔ اللہ نے اس بندے کی طلب کے اوپر کائنات کا نظام بدل دیا، زمین سکڑ گئی اللہ والوں کی طرف، توبہ کی طرف، ادھر سے زمین کو پھیلا دیا گیا جہاں سے وہ سفر کر کے آ رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ابھی چلا ہی تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ماں کے پیٹ سے بھی آیا۔ تو رب مہربان بھی اتنا ہے، مہربان بھی اتنا ہے کہ اپنے کیے ہوئے کے معافی مانگنا۔ اللہ پڑے اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، یا عبادی انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، اے میرے بندے میں اللہ تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں میرے حق کا واسطہ، تم بھی تو میرے ساتھ محبت کرو۔ قابل احترام دوستو عزیزو، اللہ رب العزت اپنے بندے کے ہر عمل کو قبول فرماتے ہیں، شرط یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو۔ ہم نے فجر کی نماز ادا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، 2 سنت پڑھی، 2 فرض پڑھی۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں 4 سنت پڑھوں گا، 4 فرض پڑھوں گا، سورۃ یاسین قرآن کا دل اس کے اندر پڑھوں گا، اس کے اندر سجدے بھی زیادہ ہوں گے، ایک دفعہ تحیات بھی زیادہ ہوں گے، آپ سب حضرات کہیں گے کہ یہ نماز نہیں ہوگی، چونکہ ہمارے لیے تو 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت ہی فرض ہے۔ ہر کام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، جو بھی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگا اللہ پاک اس دنیا میں بھی اس کو قبول فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی قبول فرمائیں گے۔ جس کی زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے، آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ۔ جس کی زندگی میں سنت ہے اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جو سنت پہ دوام استقامت کرتا ہے
اللہ پاک اس کے چہرے پہ صلحاء کا نور نصیب فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کی ہر چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں، یہاں تک آیا کہ اس کی اللہ پاک عمر بڑھا دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عمر بڑھانے کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ دنوں کے اعتبار سے اس کی عمر بڑھ جائے، ایک مطلب یہ ہے کہ عمر تو اس کی پوری ساری جتنی اللہ نے دی تھی، مگر اللہ ایسے اس سے کام کراتا ہے کہ وہ بڑی بڑی عمروں والے نہیں کر سکتے۔ یہ سنت کا معجزہ ہے، ہم ہر آن ہر گھڑی سنت طریقے کے اوپر۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہا، عبداللہ کو، ہم پڑھتے ہیں نا فضائل اعمال، عبداللہ بن عمر، نیا کرتا پہنا، کہا بیٹا چھری لے آؤ۔ بیٹے نے چھری لائی تو آپ نے اپنے آستین کوئی بڑی تھی اس کو یوں اندر کر کے جتنے ہاتھ تک آستین آتی تھی وہاں تک ناپ کر کے آگے چھری سے کاٹا، کہتے اس کو کاٹو، دونوں آستینوں کو جو لمبی تھی۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان ذرا میں یہ جو چھری سے کٹتا ہے نا کپڑا تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کہ میں اس کو سیدھا کر لوں؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہی دیکھا تھا جیسے کیا ہے، میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ اس طرح ہی دیکھا تھا جس طرح کیا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کپڑا کٹنے کی وجہ سے وہ دھاگے جو ہے نا نیچے لٹکتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، میں نے سنت پہ عمل کی۔ ایسے وہ سنت کی اتباع کرنے والے تھے، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سامنے ہو۔ ایک جریر صحابی ہیں، وہ آئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فرمایا کہ جریر کیسے آئے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں، میرے اوپر گواہی دو، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت کے اوپر ایمان لے آؤ، اور جو تقدیر کے معاملہ ہے برا یا بھلا اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اور نماز کو قائم کرو، اور جو مفروضہ زکوٰۃ ہے جو فرض کی ہے اس کو ادا کرو۔ تو میں نے کہا جی میں تسلیم کرتا ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب بھی مجھے دیکھا کرتے تھے تو مسکراتے تھے۔ ایک قبیلہ ہے، اللہ کے رسول ہم اسلام لے آتے ہیں مگر ہماری کچھ شرائط ہیں، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا یہ ہم نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جو روزہ نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو نماز تو پڑھنا ہی پڑے گی، جس دین میں نماز نہیں ہے وہ دین ہی نہیں ہے، نماز تو ہر حال میں پڑھنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ، جب نماز شروع کر دی، نماز چیز ایسی ہے جس بندے کی زندگی نماز پہ آئے اللہ پاک اس کو پورے دین پہ لے آتے، وہ روزہ بھی رکھنے والے بن گئے، ہاں جی اعمال کرنے والے بن گئے۔ کہ نماز ایسا عمل اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے جیسے انسان کے وجود میں سر کا درجہ ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے باقی کیا رہ گیا پیچھے۔ ایک دفعہ محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اب تم ایٹم بم سے ڈرتے ہو، ایٹم بم پوری دنیا کو ختم کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اتنے نقصانات ہیں کہ جس گھر کے اندر بے نمازی ہے وہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے۔ پورا ٹیوب صحیح ہو، ایک ہی سوراخ سارے ٹائر کو بٹھا دیتا ہے، ٹیوب سارا صحیح ہے، کہتے کہ سارے گھر والے نمازی ہوں، ایک ہی بے نمازی جو ہے نا وہ نحوستوں کے دروازے، وہ مصیبتوں کے دروازے، وہ تکالیف، وہ پریشانیاں اسی راستے سے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اب بتاؤ گھر کا یہ معاملہ ہے جس کے محلے میں سارے بے نمازی ہوں، پورا شہر ہی اس بات پہ ہو، وہاں کیا حالت ہو۔ قابل احترام دوستو عزیز ہو، نماز کے اوپر اللہ پاک نے جنت میں دخول کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو 5 وقت اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرے گا میں اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کروں گا، جو اہتمام نہیں کرے گا میرا اس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے،
چاہے بخش دوں چاہے اس کو جو عذاب دے دوں۔ قرآن میں آتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ فرماتے ہیں مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، تو نماز کا اہتمام ہو، نماز کے اندر سستی نہ ہو، ابھی پڑھتا ہوں بعد میں پڑھوں گا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک دفعہ اگر قضا ہو گئی، ایک دفعہ اگر قضا ہو گئی، ساری زندگی بندہ اس کی ادا کرتا رہے وہ درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ نماز دوبارہ کبھی مل نہیں سکتی۔ جس کی نماز فجر رہ گئی، اب بتاؤ کہ دوبارہ یہ وقت اس کی زندگی میں دوبارہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کرے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی 100% نمازی۔ اللہ پاک نے مبارک محنت عطا فرمائی ہے، اس لیے بڑے اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہر بندے کا تعلق مسجد کے ساتھ بناؤ۔ جب ایمان والا مومن مسجد میں آئے گا تو باقی اعمال پہ آئے گا۔ جس کا تعلق مسجد سے نہیں ہو بے شک سال 7 مہینے لگوا دو کوئی فائدہ نہیں۔ ہر بندے کا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑو۔ جب ایمان والا مسجد کے اندر آئے گا، مسجد کی ماحول کے اندر آئے گا، یہ اللہ کے گھر ہے، اس کے اندر فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، اللہ کی معیت میں آئے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، سجدہ کرے گا، روئے گا، اللہ پاک باقی دین پہ چلنا اس کے لیے آسان فرماتے ہیں۔ جو ہم نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ہماری نماز حدیث کے موافق ہو جائے۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دو ہی دھیان نماز کے اندر مقصود ہیں، تیسرا دھیان نہیں ہے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ پہلے درجے کا ہے کہ جیسے ہی بندہ اللہ اکبر کرے، اس کو کہتے ہیں نا تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب یہ کہ ہر چیز کو یہ حرام کر دیتی ہے، بات کرنے کو، کھانے کو، پینے کو، باقی طرف توجہ کو، التفات کو، ساری چیزوں کو کہتے میں نے چھوڑ دیا، پیچھے پھینک دیا، اب اللہ ہی اللہ۔ اس نمازوں کا ہم روزانہ اہتمام کریں۔ ایسے بڑے فرماتے ہیں جو ذکر کی تسبیحات ہیں، جو اس کے اندر بندہ دھیان جما لے، اللہ پاک اس کے اندر نماز کے اندر دھیان اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ جو ذکر دھیان سے کرے گا اللہ پاک اس کو نماز میں دھیان نصیب فرما دیں گے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ جو تسبیحات نماز کے اندر ہیں، رکوع کے اندر ہیں، سجدے کے اندر ہیں، اس کی تعداد کو بندہ بڑھا لے۔ انفرادی نماز پڑھتے ہیں نا جی، 3 کے بجائے ہم اس کو 5 پہ لے آئیں، 7 پہ لے آئیں۔ ہاں جی، اسی طرح طاق عدد پہ جتنا ہو سکے لمبا رکوع ہو، لمبا ہمارا سجدہ ہو، اللہ پاک اس کی برکت سے باقی نماز میں بھی دھیان نصیب فرماتے۔ تم دھیان والی نماز پڑھیں۔ عبادت کے اندر اصل جو ہے وہ پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی سیکھے بغیر آتی نہیں ہے۔ ایک آدمی 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 50 سال سے نماز پڑھا ہے، مگر اس کو پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہے۔ دنیا کے اندر وہ نمازی شمار ہوتا ہے، مگر اس بات کے نہ سیکھنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں جو ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس کے کپڑے ناپاک ہیں، اس کا جسم ناپاک ہے۔ تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ دین سارا کا سارا نصیحت ہے، الدین نصیحہ۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو دین سیکھنے کی چیز ہے، ایسا نہیں ہے جیسے ہم دنیا کے کام سیکھے بن سیکھے کر لیتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں، مگر دین سیکھنے کا نام ہے۔ دیکھو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کھانا کھا رہے تھے، ایک بچہ بھی تھا، اس نے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فرمایا کہ نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔
सीधे हाथ से खाओ। अब देखो ये दीन सीखने की चीज़ है ना। कारोबार करते हैं, ये सीखने की चीज़ है। तिजारत करते हैं, मुलाजमत करते हैं, सीखने की चीज़ है। घर का दीन अलहदा से है, बाज़ार का दीन अलहदा से है, इबादत का दीन अलहदा से है। इसलिए फरमाया कि इल्म इंसान की तीसरी आँख है। हम इसको ऐसे सरफ नज़र न करें। इल्म इंसान की तीसरी आँख है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारा कुरान नाजिल फरमाया है। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ारों के एतबार से अहादीस मुबारक हैं, ये सारी दीन के सीखने के एतबार से। अल्लाह ने हुक्म फरमाया अक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ कर दिखाई, इस तरह पढ़ो। अब हम सीखेंगे तो उस तरीके से पढ़ेंगे। और सीखने की कोई उम्र मुक़य्यद नहीं है कि हर हाल में बंदा सीख सकता है। सफ़ेद दाढ़ी हो फिर भी, काली दाढ़ी हो फिर भी, दाढ़ी न हो फिर भी। अल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म को इतना सीखो कि अभी बचपना है, सीखना शुरू कर दो कि कब्र के जो है ना, कब्र के लहद तक जो है ना, मौत तक जो है ना सीखते रहो। कोई इसके अंदर नहीं है। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो फ़राइज़ के दर्जे में होते हैं। इतना इल्म सीखना जो फ़राइज़ का इल्म है, वो हर मुसलमान मर्द हो औरत हो, उस पर सीखना फ़र्ज़ का दर्जा रखता है। जैसे हमारे बड़े फरमाते हैं पाकी नापाकी है, जायज़ नाजायज़ है, हलाल हराम है। हम सब कपड़े धोते हैं, जमात के अंदर निकल कर भी धोते हैं। वैसे भी कभी घर में धोने का मौका मिला हो या घर वाले हमारे कपड़े धोते हैं। देखो, कपड़े का साफ़ होना एक अलग बात है, कपड़े का पाक होना एक अलग बात है। हर कपड़ा धोने से साफ़ हो जाता है, हर कपड़ा धोने से पाक नहीं होता, पाक करने से पाक बनता है। बिस्मिल्लाह पढ़ो, उसका एक पानी निकालो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर दूसरा पानी निकालो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो, तीसरा पानी निकालो। जब कपड़े से आपके 3 पानी निकलेंगे तो कपड़ा पाक होगा। कपड़ा तो साफ़ हो गया है, सर्फ़ में डाला आपने, जो है ना साबुन में डाला, उसका सर्फ़ निकाल दिया, कपड़ा तो साफ़ हो गया। अब पाक तब होगा जब पाक किया जाए। अब इस बात का इल्म ना हमारे घर की औरतों के हैं, ना हमारे धोबी भाइयों को है, और हम जो है ना इनको कपड़े देते हैं और उसी कपड़ों से नमाज पढ़ते हैं। अब बताओ कि हमारी नमाज़ों का क्या हाल होगा। काबिल एहतराम दोस्तों अज़ीज़ों, इसलिए अर्ज़ किया कि दीन सीखने की चीज़ है। ये तो मैंने एक मसला बताया, इतने सारे मसाइल हैं ऐसे। फ़राइज़ का दर्जा जो है ना, फ़राइज़ के दर्जे में इल्म का सीखना, इसी तरह ये काम जायज़ है नाजायज़ है, ये काम हलाल है हराम है, इसका दीन का सीखना है हर मुस्लिम। मिलेगा क्या? फरमाया जो कुरान की एक आयत सीखेगा, एक आयत सिर्फ, इन्ना अअतैनाकल कौसर, 100 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा अजर मिलेगा। जो दीन का एक बाब सीखेगा, मसलन वज़ू करना सीखा, वज़ू इस तरीके से, ये सुन्नत, ये नफिल, ये फ़र्ज़, ये वज़ू के तोड़ने वाली चीज़ें, 1000 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा का अजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुबारक दीन दिया है, इसके अंदर जो है अल्लाह पाक ने नवाफिल दिए हैं, उसका एहतमाम हो कि नफिल अल्लाह पाक के क़ुर्ब का ज़रिया है। फ़राइज़ तो हमारे ऊपर कर्ज़ है, नफिल अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया। जितने नवाफिल ज़्यादा होंगे, अल्लाह पाक इन नफलों के ज़रिए से जो फ़र्ज़ों में कमियाँ होंगी अल्लाह उसको पूरा फरमाएंगे। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आधी राती रात को उठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते थे, नमाज के अंदर कुरान पढ़ते थे। अल्लाह पाक हमें भी तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जी, अल्लाह के रास्ते में भी और घर में भी। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसी तरह जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद में नबवी में तशरीफ़ ले आए। शाम के इलाके के लोग मौजूद थे, वो कैदी बन के आए थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा के बाद उनको वक़्त देते थे। कैदियों को क्या करते थे, मस्जिद नबवी के जो सुतून होते थे ना, वहाँ रख देते थे। अलहदा कोई जेल खाना वगैरह नहीं बना हुआ था। वो जो सहाबा 5 वक़्त नमाज के लिए आते, दीन को सीखते, सारा दिन जो ना दीन की महफ़िलें मस्जिद नबवी के अंदर वो सारी उनके सामने होती थी। कहते कोई कैदी ऐसा नहीं होता था 3 दिन मस्जिद नबवी में रहा हो और तीसरे दिन ये ना कहे कि मैं मुसलमान होता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु। ऐसा सहाबा का माहौल था।
آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ان کے پاس آتے تھے، گپ شپ کرتے تھے۔ تو ایک دن دیر ہو گئی، وہ انتظار کرتے رہے، ابھی تشریف لے آئے، ابھی تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیر سے آئے، پہلے معذرت فرمائی کہ میں روزانہ اللہ کے قرآن کا حصہ کچھ تلاوت کرتا ہوں، آج اس میں سے رہ گیا تھا اور میں سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ رہ جائے، میں نے اس کو پہلے مکمل کیا پھر آپ کے پاس آیا، اس لیے دیر ہو گئی۔ کہ بھائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ تو اتنا اہتمام فرمائیں، اور ہماری تلاوت روزانہ ہی نہ ہو، ہفتے گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، جی قرآن کے کھولنے کا موقع نہ ملے، کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، روزانہ کے اعتبار سے اہتمام ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسان کی دو چیزیں بنائی ہیں، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ جسم ظاہری غذا کے ذریعے سے ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، اور روح جو ہے یہ روحانی اعمال کے ذریعے سے غذا حاصل کرتا ہے، جس کے اندر سب سے بڑا عمل جو ہے جس کو روح کو سکون پہنچتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک کے ذکر کو ہم کثرت سے کریں، کم از کم جو ہمیں روزانہ کے اعتبار سے معمول دیا ہے، یہ اس کے اندر تو ناغہ نہ ہو۔ اس کے اندر تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، اس کا بغیر ناغے کے ہمارے معلوم۔ فرمایا کہ داعی جس کے اعمال پورے ہوں گے اللہ پاک اس کی دعوت کے اندر قوت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمارا پچھلا جو ہے نا، یہ ہمارا پیٹرول ہے، اسی کے اوپر جو ہے نا ہم چلیں گے، اسی کے اوپر جو ہے نا ہم آگے جو ہے نا دین کو پہنچائیں گے۔ ایک ہمارے 4 امام ہیں، اس میں ایک احمد بن حنبل ہے۔ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ یہ رات ہو گئی، مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد مؤذن سے کہا، خادم سے کہا کہ میں یہاں قیام کروں گا۔ 9 وارد تھے، کوئی پہچاننا نہیں تھا۔ اس نے کہا جی اجازت نہیں ہے مسجد میں قیام کرنے کی۔ بہت اچھا جی، کہتے بولا دروازے پہ جگہ دے دو، میں دروازے پہ، کہتے دروازے پہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اتنے بڑے شخصیت تھی۔ تو ایک آدمی گزرا، اس نے کہا جی کیا معاملہ؟ اس نے کہا جی میں کہہ رہا ہوں رات ٹھہر، کہتے کہ اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ چلو، آپ میرے ساتھ ٹھہریں۔ تو اس کی بوڑھی والدہ تھی گھر کے اندر، وہ اس کی خدمت کیا کرتا تھا، روٹی بھی دی اور ہونٹوں سے کچھ پڑھ بھی رہا تھا، کہہ بھی رہا تھا، بلکہ مجھے بھی کھانا دیا، والدہ کو بھی دیا، سو گئے۔ میں صبح کو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ رات کو جو ہے نا کچھ الفاظ کہہ رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات۔ انہوں نے کہا جی وہ میرا معاملہ ہے۔ کہتے جی بتاؤ کیا تھا؟ کہتے جی میں نے اللہ سے میں استغفار کرتا ہوں، کثرت سے کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو بھی دعا اللہ سے مانگتا ہوں اللہ رب العزت نے میری ہر دعا قبول فرمائی۔ ایک دعا باقی ہے، وہ میں رات کو اللہ سے مانگ رہا تھا کہ کیا دعا تھی؟ کہتے اللہ امام احمد بن حنبل کا دیدار کرا۔ کہتے اللہ کے بندے تیری دعا کی وجہ سے تو میں سارا یہ تیرا مہمان بناؤ، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے۔ مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان کے اندر فرما رہے تھے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو، کیا چاہتا ہے جی؟ میری کیا ہو؟ ہر دعا قبول ہو۔ وہ روزانہ بہت آسان عمل ہے، مفت میں بتا دوں یا کرو گے؟ انشاءاللہ کرو گے تو مجھے بھی فائدہ ہوگا نا۔ بہت آسان ہے۔ کہتے یہ بندہ یہ کہے کہ میری ہر دعا قبول ہو، وہ روزانہ 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے۔ اچھا یہ بھی فرمایا کہ ضروری نہیں ایک ہی مجلس میں پڑھے، 5 نمازیں ہیں نا منقسم کر دو، ہر نماز کے بعد اتنی، ہر نماز کے بعد ایسے ہی پڑھ لو، روزانہ 100 کی تعداد پوری کر لو، اللہ پاک تمہاری ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ بھئی آسان اعمال ہے، مشکل ہے؟ قابل احترام دوستو عزیزو، عمل کو کرتے ہوئے ہاں جی سب سے بڑی خیر خواہ یہ ہے کہ سب سے بڑی خیر خواہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جہنم کی آگ سے، سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے۔
جو انسان کی آخرت کے اعتبار سے ہمدردی میں لگے گا اللہ دنیا کی ساری ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ ظاہری اعتبار سے بھی بہت سارے فضائل ہیں، مسلمان کا اکرام فرمایا۔ اللہ پاک قیامت کے دن اپنے بندے سے مخاطب ہوں گے، اے میرے بندے میں عاری تھا، تو نے لباس نہیں پہنایا؟ کہ اللہ تو پاک ہے، لباس پہننے سے تو پاک ہے۔ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ اس کے جسم اس کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، تو نے اس کو کپڑے نہیں دیے۔ پھر اللہ ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا؟ اے اللہ تو بھوک سے پاک ہے، کہ میرا فلاں بھوکا بندہ تھا، تو نے کھانا نہیں اس کو کھلایا۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے کہ میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا؟ کہ اللہ تو پیاس سے پاک ہے، کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ ہم مسلمان کے کام آئیں، مسلمان کی ہر حاجت کو پورا کرنے والے بنیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق ہمارے اخلاق ہوں۔ کبھی بھی دل میں یہ بات نہ آئے کہ یار میں ہمدردی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا چرچا ہو جائے، ہاں جی میں اپنے ماتحتوں پہ اس لیے اچھا چل رہا ہوں کہ یہ مجھے اچھا سمجھنے لگیں، مجھے بڑھیا سمجھنے لگے۔ کبھی دل کے اندر یہ بات نہ ہو۔ جس عمل کے اندر یہ بات آ گئی اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول اعمال کیا ہیں؟ کہ اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو۔ گھر کے اندر سبزی لا رہے ہیں بچوں کے لیے، یہ اللہ تیری رضا کے لیے۔ گھر کے اندر کپڑے لا رہے ہیں، یہ اللہ تیری رضا کے لیے۔ دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہ اللہ تیری رضا کے لیے۔ تو نے بچے دیے ہیں، تو نے گھر والے دیے ہیں ان کی خدمت کے لیے۔ ملازمت میں جا رہا ہوں، یہ اللہ تیری رضا کے لیے۔ کبھی کسی کے اوپر احسان نہ ہو۔ وہ صحابی تھا نا، بڑا مارکا تھا، اس کے اندر بڑا مال غنیمت، تو جو بھی آتا اپنا نام لکھواتا، یہ چیز جمع کرائی، یہ چیز جمع کرائی، یہ چیز مجھے یہ ملا، یہ ملا۔ ایک صحابی آیا، غالباً تابعی ہے، تابعی کی بات ہے، اس نے وہ بادشاہ کا تاج دیا جس کے اوپر سونے چاندی اور یاقوت یہ پتھر مختلف، بادشاہ کا جو تاج تھا۔ کہتے کیا نام ہے؟ کہتے یہ جس کے لیے دے رہا ہوں وہ میرا نام خوب جانتا ہے۔ کہتے پھر بھی بتا تو صحیح، تیرا نام تو لکھ لے کہ بھائی اس میں۔ کہتے کہ نہیں، میرے نام کا کیا کرنا ہے، بس اس کو جمع کر دو۔ اگر اس کی قیمت میرے دل کے اندر یہ کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی ہوتی تو میں یہ جمع نہ کراتا، اس کی میرا کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ پاک کرے ہمارے اندر بھی ایسا اخلاص آ جائے گی۔ ہاں جی آج حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دین ہے، ہاں جی پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ پاک نے ختم نبوت کے صدقے میں ہمارا ایمان ہے کبھی ابھی نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ کام ہمارے ذمہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے جو ہے نا رحمت للعالمین تھے، ہر ایک کے ساتھ شفقت فرماتے تھے، اپنوں کو بھی سینے سے لگایا، پرایوں کو بھی سینے سے لگایا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کے ساتھ آپس میں بیٹھتے تھے تو صحابہ ادب کی وجہ سے جواب نہیں دیتے تھے۔ پھر پوچھا، ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول سب سے اچھا ایمان تو اللہ کے نبیوں کا ہے۔ فرمایا کہ نبیوں کو کیا ہوا؟ نبیوں کا ایمان تو ترقی میں ہوتا ہے، وہ تو دن بدن اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں آتی ہیں۔ بتاؤ سب سے بھلا ایمان کس کا، اچھا ایمان کس کا ہے؟ پھر کسی صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول فرشتوں کا، کیونکہ نہ بیوی نہ بچے نہ گناہ کرنا کچھ بھی نہیں، سب سے اچھا ایمان ان کا ہے۔ فرمایا کہ فرشتوں کا کیا ہوا؟ جیسے ہی اللہ نے جس ایمان پہ ان کو بنایا نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ان کا، جو رکوع میں رکوع میں، جو سجدے میں سجدے، جو کھڑا قیام کے اندر ہے، نہ ان کو نفس نہ سردی کا گرمی کا پتہ نہ کمانے کی فکر، ان کا کیا ہوا؟ خاموش ہو گئے صحابہ۔ بتاؤ سب سے بھلا ایمان کس کا ہے؟ پھر صحابیوں میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول صحابہ کا ایمان، آپ کے اوپر کلمہ پڑا۔ فرمایا کہ صحابیوں کا کیا ہوا؟ مجھے دیکھا، قرآن کو اترتے دیکھا، میرے معجزات کو دیکھے، بتاؤ سب سے بھلا ایمان کس کا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان جائیں، صحابہ خاموش رہے۔ فرمایا کہ سب سے بھلا ایمان ان میرے امتیوں کا ہے جس نے انہیں مجھے نہیں دیکھا، میرے اوپر کلمہ پڑھا، لا الہ
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। इतने रहमतुल लिल आलमीन नबी कि इतने साल पहले से हमें नहीं भुलाया, उसके काम को हम भुला बैठे। दुनिया के अंदर जितने काम हैं हमारे ज़रूरत के दर्जे के अंदर हैं। हत्ता कि हमारे असाज़ा कहते थे हमारा मदरसे का पढ़ना पढ़ाना ये भी ज़रूरत में आता है, मकसद में नहीं आता। उम्मत जहन्नम में जा रही है, तुम कुदूरी खोले बैठे हो। उम्मत जहन्नम में जा रही है, तुम कंज़ खोले बैठे हो। कहते इस्तिग़फ़ार के साथ पढ़ो, बचाव होगा। इस्तिग़फ़ार करते पढ़ो कि अल्लाह ये वक्त तो देना था इधर, मगर दे रहे हैं इधर। इस्तिग़फ़ार के साथ गुजारा हो जाएगा, वरना गुंजाइश नहीं है। फिर किसी ने कहा जी ये तबलीग करना तो जी जैसे सारे दीन के काम ऐसे ही काम हैं। फरमाया कि नहीं, जब सुन्नतें मिट रही हों तो दावत का काम करना सुन्नत है, जब वाजिबात मिट रहे हों दावत का काम करना वाजिब है, जब फ़राइज़ मिट रहे हों तो दावत का काम करना फ़र्ज़ के दर्जे में। आज उम्मत फ़राइज़ को छोड़े बैठी है। मैं कहता हूँ जी चिल्ला ज़रूरी नहीं है, 4 महीने ज़रूरी नहीं, भाई ज़िंदगी लगाओ फिर भी पूरी नहीं है। 4 महीने चिल्ला तो ये बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन तो बड़ी कुर्बानी उनके सामने। तो भाई सारे दीन की मेहनत की नीयत करते हैं ना इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है जो दीन के लिए मेहनत करेगा, जिद्दोजहद कोशिश करेगा, हम उसके लिए हिदायत की राहें खोल देंगे। ये दीन की मेहनत करने वाला अकेला नहीं है, हम इसके साथ हैं। फिर फरमाया कि जो एक सुबह एक शाम अल्लाह के रास्ते में लगाता है, दुनिया की सारी चीज़ें उसके मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की तो वक़्त अल्लाह के यहाँ है नहीं। दीन के एतबार से जितने काम नेक हो रहे हैं, कहीं कुरान की तिलावत नफिल, और कहीं ज़कात, कहीं सदक़ात, कहीं खैरात, ये सारे आमाल तराजू के एक पल्ले में रखो, अल्लाह के रास्ते की निकलने वाले की एक सुबह तराजू के दूसरे पल्ले में रखो, भारी हो जाएगा। तो भाई जो मकामी लोग हैं, जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए, सब नियत करते हैं दीन की मेहनत करने की, और जो है ना दीन की नुसरत करना भी ज़रूरी है। बस एक आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में कुछ सहाबा मुहाजिरीन बैठे थे, कुछ अंसार बैठे थे, कुछ बनु हाशिम के लोग बैठे थे। आपस में बात शुरू हो गई। मुहाजिरीन ने कहा जी हम अफजल हैं, हमने हिजरत की, मक्के से घर को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, निहत्ते निकल आए, हत्ता कि बीवी बच्चे भी छूट गए। अंसार ने कहा जी नहीं नहीं, हम आपको पनाह न देते तो फिर आपको ठिकाना कौन। आपस में गपशप कि हमने आपको ठिकाना दिया, आपकी हमने नुसरत की, जब गर्दनें कटती थी तो हम आगे आगे होते थे, हम अफजल हैं। बनु हाशिम ने कहा हम तो हैं हुजूर के ख़ानदान से, हुजूर ना होते तो न मुहाजिरीन होते न अंसार होते। इतने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। कहा कि क्या गपशप हो रही थी, क्या बात हो रही थी। तो मुहाजिरीन ने अपनी बात बताई, अंसार ने अपनी बात बताई, और बनु हाशिम ने भी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया देखो ये मेरे अंसार जो है ना, ये मेरे भाई हैं। तो ऐसे खुशी से नारा मारा, अल्लाह अकबर, खुश हो गए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और ये जो मेरे मुहाजिरीन है ना, ये मुहाजिरीन जो है ना, फरमाया कि ये मैं इनसे हूँ, मैं इनसे हूँ, और ये जो बनु हाशिम है ना, ये मुझसे हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी खुशखबरी सुना के सबको खुश कर दिया। अंसार को कहा मेरे भाई हैं, मुहाजिरीन को कहा कि ये मुझसे हैं, और बनु हाशिम को कहा कि मैं इनसे हूँ। काबिल एहतराम दोस्तों अजीज़ों, हम हिजरत वालों की नुसरत भी करेंगे, देहातों में हों, शहर में हों, जहाँ भी हों। अल्लाह के रास्ते के मेहमान दीन हिजरत और नुसरत से फैला है। जब हिजरत और नुसरत के तकाज़े पूरे होंगे, अल्लाह नकद खुरूज अता फरमाएगा, नकद दीन की मेहनत अल्लाह पाक अता फरमाएगा। तो इस मेहनत करने के लिए माशाल्लाह सबसे पहले जो है वो साथी जो आए चिल्ले के लिए थे। रात को तो मजमा होता है ना जी, शहर का बहुत ज़्यादा, उसके अंदर जमातों की सही तश्कील नहीं होती। तो भाई वो आए साथी जो आए चिल्ले के लिए थे, अल्लाह के रास्ते में आए, अल्लाह ने जहन बनाया भाई 4 महीने करके जाएंगे, ऐसे अहबाब खड़े हो जाए माशाल्लाह। आए चिल्ले के लिए थे, 4 महीने करके जाएंगे।
جی ماشاءاللہ. آئے چلے کے لیے تھے, 4 مہینے کر کے جائیں گے ماشاءاللہ. ابھی نیت کر لے جی. نیت کرنے کے اندر کون سی دیر ہے؟